السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے پروگرام میں میں نے کچھ سلو ٹیمپو میں ہی یہ بات کہی تھی کہ بھائی ہم ہیں کیا، اس پہ بات ہونی چاہیے۔ اور پھر مجھے یاد آیا کہ وہ ہیں کیا کا جو ہیومن سٹف تھا وہ کہاں سے چلا کہاں پہنچا اور اب اس کا کیا حال ہے، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے۔ جب سر ظفر اللہ خان بالکل اپنے پیک پہ تھے ہندوستان کی پالیٹکس میں، تو اس زمانے میں گورنر پنجاب جو ہیں انہوں نے بطور خاص ایک ڈسکریمنیٹری سلوک کیا تھا قادیان کے ساتھ، اور وہاں پر مجلس احرار کی ایک ایسی کانفرنس کروائی کہ جس میں یوں سمجھیں کہ ان کو کھلی چھٹی دے دی کہ جن کا وہاں پر نہ کچھ لینا نہ دینا، وہی بات جیسے یہ ربوہ میں کرواتے رہے ابھی تک ہوتی ہیں ختم نبوت کانفرنس، تو وہ آل اوور دا پاکستان ہر طرح سے وہ اکٹھے کر کے ایک ایسی جگہ پہ پھر وہاں پہ پولیس ڈپلائے کر کے اور یہ اور وہ ایک طرح سے لیوریج کے طور پر کہ ہر وقت بتانا کہ یہ ہم آپ کے اوپر چھوڑ دیں گے۔ تو یہ حرکت گورنر پنجاب جو انگریز تھا اس نے بھی کی، جس کے خود کاشتہ پودے تھے احمدی اور آج تک ہیں، جن کو انہوں نے خود کاشتہ بنا کے کھڑا کیا ہوا تھا، اس کے خلاف وہیں پہ ابھی پاکستان بھی نہیں بنا تھا، تو پنجاب کے سب سے بڑے صوبے کے گورنر نے جو حرکت کی اس پہ اختلافی طور پر ایک سلسلہ چل پڑا، اور امام جماعت احمدیہ نے بھی اپنے خطبات میں ذکر کیا کہ فلاں 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 اس طرح یہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا، اور یہ ایک باقاعدہ ایک ٹسل کی شکل اختیار کر گئی، اور وہ ڈاکومنٹڈ ہے۔ اگر وہ اوریجن سے پڑھ کے، وہ تو کسی اور کتاب کے والے پڑھ کے سنانے والے پروگرام میں کیا جا سکتا ہے، لیکن سر دست میں چونکہ یہ نفس واقعہ یہی ہوگا اس کا، اور اس کی ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ دیگر ماخذ کے علاوہ چوہے ظفر اللہ خان صاحب کی جو کتاب ہے تحدیث نعمت، اس میں یہ تفصیل بھی موجود ہے۔ تو اس میں ایک حصہ جس کی طرف میں فی الحال مجھے جو درکار ہے ایک مقدمہ قائم کرنے یا ایک رائے اسٹیبلش کرنے اور کروانے کے سلسلے میں ویسے ابھی فی الحال اتنا ذکر کروں گا کہ وہ کہیں انگلینڈ گئے ہوئے تھے، واپس آئے، یہ سلسلہ چل رہا تھا، تو کسی دوست نے ان سے پوچھا کہ آپ پھر اب گورنر سے ملیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں ملوں گا۔ کہتے آپ مل لیتے تو اچھا تھا، لیکن انہوں نے کہا مل لینے میں حرج اس لیے ہے کہ میں اگر جاتا ہوں گورنر صاحب کے پاس تو وہ مجھ سے یہی کہیں گے کہ بھئی آئیے کیسے آنا ہوا، آپ کو کیا کہنا ہے مجھ سے، تو مجھے تو ان سے کچھ کہنا نہیں ہے، تو اس میں خواہ سبکی ہوگی نا۔ البتہ اگر وہ مجھے بلائیں تو میں چلا جاؤں گا ملنے، کیونکہ اس صورت میں یہ ہے کہ میں پوچھ سکوں گا کہ جی آپ نے یاد فرمایا ہے، فرمائیں کیا حکم ہے، آپ کیا کہیں گے۔ بعد میں ان کی جب گورنر سے ملاقات ہوئی بھی، وہ تفصیل تو وہاں سے لفظاً جو انہوں نے بیان کی ہے اسی طرح پڑھ کے سنانے کا مزہ آتا ہے اور سننے کا بھی، تاکہ وہ اس میں رہے ایک سیکوینس میں بھی اور ایک مستند ماخذ کے طور پر بھی جب پیش کی جا رہی ہو بات۔ لیکن سر دست میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ گورنر پنجاب کو انہوں نے نہ ملنے کی وجہ یہ بتائی کہ میں خود سے کیا کرنے جا کے اس کو کیا کہوں گا۔ تو وہ جو آپ کا اپنے گھر بیٹھے کا ایک وقار ہے، خواہ مخواہ مطلب تعلقات تو ہوتے ہی ہیں، آپ کی حیثیت بھی ہوتی ہے، لیکن اس حیثیت یا ان تعلقات کے ہوتے ہوئے اپنی سطح سے نیچے نہیں گرنا ہوتا۔ یہ اس بندے کا ہے کہ جو وائس ریگل کونسل کا بھی ممبر رہ چکا ہے اور انڈیا کی سپریم کورٹ کا یا فیڈرل کورٹ کا جج بھی رہ چکا ہے، تو ضرورت بھی ہے کہ وہ ٹسل ہوگی تو ہے نا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ جو ایک اصولی موقف تھے، اور وہ جو اسی دورانیے میں بلکہ ایک دفعہ
امام جماعت احمدیہ کو ایک طرح سے انہوں نے پیغام بھیجا یا اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ جو خطبوں میں بات کریں اس کا سلسلہ بند کر دیں، تو ان کا بھی یہ اسٹیٹمنٹ رسپانس تھا کہ میں خواہ میں کیسے بند کر دوں، جب انہوں نے ایک ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو پھر میں اس کا اظہار کر رہا ہوں، اور وہ بھی تفصیل اصل سے ہی آپ کو پیش کی جائے گی جب کر سکا۔ لیکن سر دست میرا صرف یہ بتانا مقصد تھا کہ یہ ایسا ہیومن سٹف تھا اور ایسا ہیومن سٹف ہے کہ جو خواہ ایک جو خوشامدانہ طور پر اور خدا واسطے کی مدانت کے طور پر آگے پیچھے پھرنے کے انداز میں یہ اپنے آپ کو پریزنٹ بھی نہیں کرتے اور اس طرح اویلیبل بھی نہیں ہو پاتے، اور یہی جسے آپ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کہتے ہیں نا، تو جو آپ کی ہائیسٹ لیڈرشپ کا رویہ ہوتا ہے وہی ٹرکل ڈاؤن کرتے کرتے آپ کے عامت الناس میں بھی سرایت کر جاتا ہے۔ ان کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے کس حد تک اویلیبل ہونا ہے، کس حد تک اویلیبل نہیں ہونا، کیا کیا لیمیٹیشنز ہیں، کیا کیا اظہار ہیں جو ہمیں ساتھ ساتھ دینے ہیں۔ اب آئیے بعد کے زمانے میں کہ جب پاکستان بن گیا اور ٹی آئی کالج بھی بن گیا، اور ٹی آئی کالج کیا تھا کہ مطلب تھوڑے سی اماؤنٹ کے ساتھ اور چندے جمع کر کے اور کس طرح وہ عمارت کھڑی کی، کس طرح وہاں پہ صورتحال یعنی یہ تھی کہ چوہی محمد علی صاحب جو جن کے پاس وارڈن کا بھی چارج ہوتا تھا، سپرنٹینڈنٹ ہاسٹل بھی، تو انہوں نے خود ایک دفعہ کسی جگہ بتایا کہ کھانا ہم ارلی ٹائملی دیتے تھے ہاسٹل میں، لیکن ناشتہ اسٹوڈنٹس بہت سارے جو افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے، ناشتہ اس لیے ہوتا ہی نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس حالت میں جو کالج تھا اس کی ریپوٹیشن، اس کی گریڈنگ، اس کو کہاں ایٹ پار ٹریٹ کیا جاتا تھا، گورنمنٹ کالج کے ساتھ بھی ایک آدھ موقع پہ سرکاری سطح پر اس کو ایٹ پار یا ایک لیول پہ گردانا گیا۔ اس کی اپنی اتنی ہسٹری تھی، انگریزوں کے بنائے ہوئے، انگریزوں کی فنڈنگ، انگریزوں کے پرنسپل سے اس کی ایک روایت چلتی آ رہی تھی، یہ کل کو شروع ہونے والے تھے اس کے مقابلے پر۔ اس ٹی آئی کالج میں جب مرزا ناصر احمد صاحب پرنسپل تھے، جو بعد میں جماعت احمدیہ کے تیسرے خلیفہ بنے، تو اس زمانے میں امریکہ کی ایمبیسی سے جو ایک ساتھ ان کے امریکن سینٹر کی ایک لائبریری ہوتی ہے، یا اس طرح وہ ایک جس طرح برٹش کونسل ہے اسی طرح ان کا امریکن ایمبیسی کے ساتھ بھی ایک ادارہ ہوتا ہے، تو اس کی طرف سے ایمبیسی کا خط آ گیا ٹی آئی کالج کے پرنسپل کو بھی، باقی کالجز کی طرح، کہ ہم آپ کو کچھ میٹیریل بھجوا رہے ہیں جو اس جگہ آویزاں اور چسپاں کریں گے، لگا کے رکھیں گے، اس کو آپ ڈسپلے کریں گے، ڈسپلے بورڈ ہم دیں گے جو ہماری پسند کی نمایاں جگہ ہوگی آپ کے کالج میں، اس کے اوپر جو ڈسپلے میں چیزیں رکھی جائیں گی ان کی حفاظت اور وہ سارا آپ کی ذمہ داری ہوگی، اور یہ اس طرح پورا ایک ڈائریکٹو کے انداز میں خط آ گیا۔ تو چودھری صاحب بھی راوی ہیں اس کے، وہ بتاتے ہیں چودھری محمد علی صاحب کہ اس وقت حضرت میاں صاحب کہتے تھے، ان پرنسپل جو تھے ان کو، مرزا ناصر احمد صاحب، تو انہوں نے جو اس کا جواب لکھوایا، اور وہ اس کا مفہوم یہ تھا کہ ان کو لکھ دیں، اور لکھا گیا یہ خط کہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ اپنے ملک میں کبھی یہ جرت نہ کرتے کہ کسی تعلیمی ادارے کے سربراہ کو اس طرح کے حکم نامے کے انداز میں کوئی خط لکھ سکتے۔ یہ حرکت آپ نے صرف ادھر آ کے کی ہے۔ اب چونکہ آپ کر بیٹھے ہیں اور آپ ہیں بھی ادھر مہمان، ہم آپ کی ان باتوں کو مانتے ہیں، مگر ہماری بھی کچھ شرائط ہیں۔ ہم آپ کو اب یہاں سے ربوہ سے کچھ میٹیریل، کتابیں اور اس طرح کے پیمفلیٹس اور وہ چیزیں بھجوائیں گے جو آپ کے ایمبیسی میں ہماری پسند کی جگہ پہ ان کا ڈسپلے بورڈ لگے گا، اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری اور ان کو اسی طرح ٹھیک ٹھاک رکھنا آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو ہم یہ کر دیں گے۔ نیچرلی وہ بات غلط تھی، انہوں نے ایسے ہی مطلب کہ اندھیرے میں مکہ چلایا تھا، تو
ویسے اندھیرے میں تیر کہتے ہیں، لیکن وہ میرے ذہن میں وہ دوسرا محاورہ تھا کہ انا مارے انی نو تے کسون وجہ تھمی نو. تو وہ بات یہی ہے کہ وہ انہوں نے ایسے ہی چلا دیا تھا کہ اگر آگے سے نیا ڈیولپ ہوا ملک ہے، کیا ان کو کس نے اس پہ نوٹس لینا، انگریزی کا خط پڑھ کے ہی بڑا امپریس ہو جاتے ہیں. تو خیر اس کے بعد پھر امبیسی کے ان کی اس لائبریری، امریکن لائبریری، اور اس کے سٹاف کا ایک وفد آیا باقاعدہ، اور معذرت کرنے کے لیے، اور باقاعدہ یعنی انہوں نے آفیشیلی اس کو پھر ایکنالج کر کے اس پہ سوری کیا، اور آئندہ کے لیے اچھے تعلقات بھی رہے. پھر وہ یہاں لائبریری نے میٹیریل بھی دینے آتے تھے. تو اس پہ جو دیگر کالجز تھے انہوں نے بے اختیار کہا کہ جی وہ مرزا ناصر احمد صاحب نے عزت رکھ لی ہمارے کالجوں کی اور وہ ساری یونیورسٹی کے تحت جو تھے. کاش باقی تو کاش کیسے دوسرے کرتے. یہ ایک لمبی ٹریننگ ہوتی ہے جس سے گزر کے انسان یہاں تک پہنچتا ہے. یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے جس سے گزر کے لوگ یہاں تک آتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ چیز ان کے اس کا مزاج کا حصہ بن جاتی ہے. اسی طرح یہ پیچھے جو جنرل صاحب کے والا پروگرام ہوا ہے اس دورانیے میں نے ایک آدھ دوست کو آف ایئر بتایا بھی کہ میں وہاں جب ریڈیو میں تھا تو مجھے ایک دن ایک سرونگ کرنل صاحب جو وہاں ڈی ایس ایس کے اسٹوڈنٹ بھی تھے، تو انہوں نے مجھے آ کے کہا، رابطہ کیا کہ جی وہ ہم ایک ایف ایم ریڈیو بنانے لگے ہیں اور اس کے لیے آپ کے آ جائیں، یو نیم دا پرائس اینڈ سیلری اینڈ واٹ ایور. تو وہ ہماری کور ہیڈ کوارٹر کے اندر ہی اس کا ہوگا، پروٹیکشن جیپیں شیپیں جو بھی ہے وہ سب ارینج کریں گے. تو بس آپ نے وہاں اس پہ وہ جو جہادی پروپیگنڈا ہے اس کو زائل کرنے کے لیے، وہ ملا نے اس وقت سوات سے پرلی طرف سے کافی زیادہ ایف ایم پہ ایک لوگوں کو ظاہر اینٹی اسٹیٹ قسم کی وہ کی جا رہی تھی زمین تیار کرنے کے لیے، تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے. تو میں نے کہا یہ آپ مجھے ہی کیوں کہہ رہے ہیں، جن کے 25 30 سال ہو گئے ہیں ریڈیو پہ، میرے تو ابھی 5 سال ہوئے ہیں، تو آپ مجھے ہی کیوں کہہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں وہ اصل میں نا آپ کے عقائد میں ہے نا اینٹی جہاد. میں نے کہا یہ آپ کا علم ہی نہیں ہے. آپ نے جو پروپیگنڈا کر کے ہمارے خلاف شروع کیا تھا، اب اس پہ ایمان لا کے تو آپ اگلا تھیسس گھڑ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میرا انتخاب کر ہی کیوں رہے ہیں آپ. میں جونیئر آدمی ہوں، آپ سینئر ہیں، آپ کو ضرورت ہے اسٹیٹ کے معاملات ہے. جو 25 30 سال سے ریڈیو کے ساتھ ہیں، اتنے بڑے بڑے نام ہیں. اس وقت وہ بھی زندہ تھے، ایک مشہور ہوتے تھے لیٹ نائٹ پروگرام کرنے والے، اچانک نام ذہن سے اتر گیا. تو سرائکی علاقے سے ان کا تعلق تھا، اور وہ بہت عرصے سے مطلب وہ رات کے پروگرام کرتے تھے. میرے بچپنے میں سنتا آیا ہوں. اور اسی طرح ایون یاسمین تھیں اور خالد حمید، اس طرح کے نام تھے. میں نے کہا ان ساروں کو کہیں آپ نہیں آپ کریں. اچھا، تو میں نے کہا اچھا کل آپ کو پھر بتاؤں گا. تو دوسرے دن جب میں نے ان سے ملاقات کا ٹائم تھا وہ اس کے مطابق ملا، تو میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اگر تو پاکستان کو ایز اے ملک، وطن اور ریاست ضرورت ہے، اور جو پے چیک ہے وہ جی ایچ کیو کے اوپن جو کھاتے ہیں ان میں سے ایشو ہوگا، تو پھر تو سیلری کی بھی بات نہ کریں نا. پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے ملک کو ضرورت ہے، میں حاضر ہوں، ٹیم بھی بنا لوں گا، لوگ بھی آ جائیں گے، ہم بالکل بات کریں گے جو ضرورت ہے. لیکن اگر موجودہ رجیم کو ضرورت ہو اور آئی ایس آئی ایجنسیوں نے چیک بنانا ہو، مطلب انڈر ان کے جو سیکرٹ فنڈز ہیں ان میں سے پے کرنا ہے، تو پھر میں نے کہا سوری میں اویلیبل نہیں ہوں. بڑا سا کہکا مار کے ہنسے، کہتے یہ آپ کو کس نے گائیڈ کیا ہے. تو میں نے بھی اسی طرح میں نے کہا
اسی نے گائیڈ کیا ہے کہ جو پچھلے 50 سال سے جن پہ آپ دانت پیستے ہیں اور وہ آپ کو کسی طرح قابو نہیں آ رہے. کیونکہ جب آپ ایک دفعہ چھوٹے سے فوری وقتی مفاد کی خاطر آپ ان کے چلے جاتے ہیں پے رول پہ یا ان کی انگلیوں پہ ناچنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں, تو پھر تو کوئی اخیر ہی نہیں ہوتی نا. اب یہ واقعہ اس وقت طاہر عارف صاحب وہیں تھے اور ملاقات بھی ہوتی تھی مرحوم, تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ پچھلے ہفتے اس طرح ہوا ہے, تو چلے جانا سی تم کی گل ہے. تو میں نے کہا کہ کس طرح چلا جاتا؟ کہتے یہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں سارے اسی طرح رکھے جاتے ہیں, اور پھر لمبی سی ایسے سوچ میں بیٹھے بیٹھے گھر پہ ہی بیٹھے ہوئے تھے ان کے. کہتے لیکن تم ہی صحیح کہنا ہے, ساڑھے کو انج ہو نہیں سکتا. بات یہ ہے کہ وہ جو آپ کی ایک مسلسل ٹریننگ ہے اور ایک مسلسل جس ماحول کے اندر آپ رہتے ہیں, وہ آپ کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا بنا دیتا ہے کہ آپ پھر اس طرح ممکن نہیں رہتا آپ کے لیے. اور اس کے بالکل الٹ کچھ بھی گین نہیں ہوتا, لیکن آپ اس پہ لگے رہتے ہیں. اب یہ جو پروگراموں ہی کا سلسلہ ہے آپ سن رہے ہیں نا پچھلے 3-4 سال سے, مطلب تقریباً 3 سال سے آپ ریگولر سن رہے ہیں, تو تحمل اور بردباری کے ساتھ ایک ٹھہراؤ کے ساتھ ایک ایک اینٹ کر کے ایک ایک ردہ رکھ کے اوپر دیوار اٹھانا, یہ ایک اور طرح کا مائنڈ سیٹ چاہتا ہے. اسی وجہ سے کبھی میں نے ایسی سرخی بھی نہیں نکالی, اس کا کوئی تھمب نیل بھی پروگرامز کا کبھی ایسا نہیں ہو. وہ کبھی یہ آج کل اس طرح بولے بڑا کیچی سا جی تھمب نیل بنائے, تو میں اس پہ کہتا ہوں کہ چول مارنی ہے پاویں وہ کیچی اس کا نام رکھ لیں آپ. یہ کیچی کیا ہوتا ہے؟ جس کو آپ کیچی کہتے ہیں وہ آپ کے کہنے کے سٹائل سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ خود بھی تیسرے درجے کے اور مجھے بھی 3rd کلاس کرنا چاہتے ہیں. بات کریں, بات میں کوئی اس میں رس ہوگا, اس میں کوئی زندہ رہنے کے لیے اور اس کو انسانیت کو اس کی ضرورت ہوگی, ماحول کو کا تقاضا ہوگا کہ اس طرح کی گفتگو کی ضرورت ہے, تو آپ کی جگہ ہے. اور جب وہاں پر جگہ نہیں ہے تو آپ جگہ کریٹ کرنے کے لیے, توجہ حاصل کرنے کے لیے کپڑے اتار کے کھڑے ہو جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ جو ٹھہراؤ ہے اس کی اگر آپ بنیاد ڈھونڈتے ہیں, یہ کہاں سے جا کے آپ کو ملے گی؟ میں کچھ دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ علی گڑھ تو اس وقت گڑھ تھا نا آپ کے پاس, مسلمانوں کے بر صغیر کے علمی اس ماحول کا, اور جس کو یعنی انگریز بھی وزٹ کر رہے ہیں, گورنر بھی وزٹ کر رہے ہیں, گرانٹیں بھی اس کو مل رہی ہیں. اور وہاں پر جو بات سر سید احمد کر رہے تھے وہ کیا بات ہے جناب, بڑی وہ تعلیم تربیت سب کچھ ہو رہا تھا. اسی زمانے میں بانی جماعت احمدیہ تو اپنا گاؤں چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہے تھے, اور قادیان کو تو 12 کلومیٹر تک سڑک ہی کوئی نہیں تھی. ان کے پاس بھی مطلب وہ اگر چاہتے تو لاہور یا دلی یا کسی اور جگہ, ایسی جگہ جہاں پہ جا کے تو اور ان کے پے رول پہ چلے جاتے, ہوا کا رخ دیکھ کے باتیں کرتے. لیکن ظاہر ہے وہ کیسے کر سکتے تھے؟ انہوں نے تو بلکہ ایک جگہ یہ تک لکھا کہ میں تمہارے درس نظامی کے نصاب کا پابند نہیں ہوں, مجھے خدا تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے. اب جب کہ وہ چیزیں تھیں وہ ہو گئیں, ٹائم تو اس پہ لگا, لیکن اب جب اس پہ 132-135 سال گزرے ہیں, اب مجھے ذرا یہاں اچانک ضرورت پڑ جائے کہ سر سید احمد کا جو ہیں خطبات احمدیہ یا جو بھی ان کی اس وقت کی تحریریں تھیں, ان کا سیٹ مجھے یہاں چاہیے, تو مجھے تو قریب کہیں نہیں ملے گا. لیکن یہ جو ہے جس ملک میں چلے جائیں مرزا صاحب کی ساری تحریریں اسی طرح آپ کو چھپتی ہوئی اور اویلیبل رہیں گی.
اور یہاں کے بہت سے ہیں جو یہاں کی پیدائش ہیں. ابھی میں نے سوچا ہے کہ کسی دن ان کو میں پروگرام پہ دعوت دوں جن کی ساری تربیت یہاں کی ہے, سارا براٹ اپ یہاں کا ہے, لیکن انہوں نے ان تحریروں کی برکت کہہ لیں, ان تحریروں کی ضرورت کی وجہ سے کہہ لیں, اس نوجوان کی اردو حیرت انگیز ہے. تو ٹائم لگتا ہے, لیکن جن چیزوں کا ٹائم اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو, جن کا فطرت کی طرف سے یہ طے ہو کہ انہوں نے اگلا زمانہ ان کا ہے, ان کے ایٹیکیٹس اور ان کے جو بیہیویئرز ہیں وہ بالکل اور طرح کے ہوتے ہیں. تو ہم اس کا پرائیڈ نہیں لیتے, اس کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے کہ جی ہم نے بڑا کچھ تیر مار لیا. نہیں, یہ چونکہ اگر اگلے زمانوں میں ہم نے ہونا ہے اور دوسرے رویوں نے جن کا دوسرے کیمپ سے جن رویوں کا اظہار ہو رہا ہے, ان رویوں اور اس کیمپ کی سوچوں نے ہونا ہی نہیں ہے, تو پھر نیچرلی ہمیں اس کے درمیان ایک بیلنس رکھنا پڑے گا, اور وہ بیلنس اللہ تعالیٰ کی ذات کی دین ہوتا ہے, اور وہ چھوٹے چھوٹے مفادات کے ساتھ سمجھوتے کرنے سے حاصل نہیں ہوتا, بلکہ آپ کی نظر دور تک ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے. اس وجہ سے اگر مثلا مجھے ابھی اگر کوئی کہہ بھی دے آؤ جی آج وہ فلاں بات کرتے ہیں ذرا, تو سینسیشنلزم کو میں پسند ہی نہیں کرتا. ریٹنگ اور ان چیزوں کے چکر میں پڑھ کے آپ اپنی سطح سے کیوں نیچے گریں گے؟ دائم آباد رہے گی دنیا, ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا. تو دنیا میں بات کرنے والوں کی تو, اور ایک سچ مچ میں جو ایکیڈیمک لائن ہے اس کی تو جگہ ہمیشہ موجود رہے گی, لیکن وہ لائن بولنے کے لیے جس ظرف اور جس برتن کی ضرورت ہے, آپ نے کیا اپنی ذات میں وہ تعمیر کیا ہے؟ اور کسی دوسرے, ایک فقرہ آ گیا عبید اللہ علیم صاحب مرحوم کا, وہ کراچی میں مشہور تھا یہ جملہ ان کا کہ طوائف کے تمول سے شریف گھریلو عورت کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں وہ کبھی کہتے بھی تھے کہ کہتے جتنا میرے گھر کا کل خرچہ ہے اتنے کا تو طوائف جو ہے وہ اپنے کاروبار میں برکت کی خاطر صدقہ بکروں پہ دے دیتی ہے. لیکن, اور یہ آرٹیکل بھی ہے کسی دن میں سناؤں گا, تو بات یہ ہے کہ طوائف کے تمول سے شریف گھریلو عورت کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اسی پہ ہی بات ختم کر دیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. السلام علیکم.